جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے حق ہیں، کیا یہ آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے میں کیوں اتنے کمزور نظر آتے ہیں کہ دنیا والے جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور شور شور کر کے دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمارے علماء، ہمارے حق کے بات کرنے والے وہ اتنی کمزور آواز دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہماری طرف سے تھوڑی سی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں بجائے سوچنے سمجھنے کے. اس میں تھوڑی یہ ہے کہ کہاں یہ کمزوری نظر آ رہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل اسلام میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہم سے دور ہونے کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ان کو آسانی بھی ہے اور ہمیں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال تو مہربانی ہوگی. تھینک یو جی. جی بہت اچھی طرف انہوں نے اشارہ کیا. آپ کا سوال بھی میرے ذہن میں ہے لیکن میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا ان کی طرف اشارہ کروں سوال کی طرف کہ بہت اچھا اشارہ کیا کہ واقعی اس کو اگر اوپر کی طرح تھوڑی سی بڑی سطح سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ایسی ہے، ایک طرف شیطان بھی بلا رہا ہے اور ایک طرف خداوند متعال صحیح بھی بات ہے، یہ بالکل. بلا رہا ہے. اور شیطان نے بھی ایک ماحول بنایا ہے، شیطان نے بھی ایک جال بنایا ہے اور خداوند متعال نے ہدایت کا سامان کیا ہے. لیکن لوگوں کی اصل میں فطرت اور لوگوں کا نفس جو ہے وہ زیادہ تر ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے جو ان کے لیے جس میں لذت ہو، آسانیاں ہو، ظاہری طور پہ یعنی میں بالکل سادہ انداز میں کہوں جس کا پیکٹ بہت اچھا ہو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، جس کا ظاہر بہت اچھا ہو لوگ اس کی طرف پسند کرتے ہیں. لیکن اگر لوگوں کو بصیرت دی جائے، لوگوں کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے جو معصومین نے کیا، تو لوگ ہمیشہ اندر باطن بھی دیکھیں گے، فقط ظاہر کو دیکھ کے مرعوب نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کوشش ہمیشہ یہ کی کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لے کے آیا جائے، امامت کا مقابلہ خلافت کے ذریعے کیا جائے، امامت کے مقابلے کے متبادل نظاموں کو لے کے آیا جائے. آج ہم جب دیکھ رہے ہیں سال بھی دیا، آج جب دیکھیں واقعا سعودی عرب کی حالت دیکھیں کہ جو اب آج وہ حکومت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ واقعا دشمنوں نے کیوں یہ کام کیا کہ اسلام کے ایک مقدس جگہ یعنی حجاز کے اندر آل سعود کو بٹھایا لے جا کے تاکہ وہ مرکز کیا کہتے ہیں اپنی حقیقی جگہ سے ہٹ جائے، اور ادھر دوسرے مقدس مقام یعنی بیت المقدس کے اندر، مسجد القدس کے اندر، وہاں پہ یہودیوں کو جگہ دی. یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کی پوری سازش 100 سالوں کے اندر رہی ہے، خاص طور پہ جنگ جہانیہ اول و دوم سے پہلے اس کی آمادگی ہوئی اور اس کے بعد 10ویں صدی کے اندر یہ کام انجام پایا. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے کام یہی تھا کہ حقیقی اسلام کے چہرے کے مقابلے میں ایک ایسا چہرہ لایا جائے کہ جو دنیا دار بھی ہو ظاہری طور پہ اور اپنے آپ کو خادمین حرمین بھی کہہ رہا ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ظالم و جابروں کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں. لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا، مکروا و مکر اللہ. لیکن خدا متعال نے آج دیکھیں کہ انہوں نے جتنی سازشیں کری، بی بی زینب کے حرم کے حوالے سے سازشیں کری، مرجعیت سامنے آئی. کربلا قاسمین سامرا کے حوالے سے سازشیں کری، مرجعیت میدان میں آئی. آیت اللہ سستانی کا وہ معروف فتویٰ جس نے اس حرم کو بچایا، کربلا کو بچایا، جس نے مقدس مقامات کو بچایا. اسی طریقے سے حضرت آیت اللہ خامنئی حافظ اللہ کی اس پوری قیادت میں آپ دیکھیں کس طریقے سے آج یمن کا بھی دفاع ہو رہا ہے، لبنان کا بھی دفاع ہو رہا ہے، فلسطین کا بھی دفاع ہو رہا ہے، شام کا بھی دفاع ہو رہا ہے، نائجیریا کا بھی دفاع ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں عراق کے اندر بھی جو کچھ پیش آیا اور اس طرح سے جو شہادتیں ابھی ہوئی قریب کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ ایک وحدت کی فضا وہاں پہ قائم ہوئی. اور اربعین کے موقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں مرجعیت کے کردار کو کس طریقے سے دنیا بھر کی نفقت تشیع کو مسلمانوں کو ایک حقیقی پلیٹ فارم یعنی سید الشہداء کے پرچم تلے جمع کیا جا رہا ہے. تو مرجعیت کا کام ہی یہی ہے کہ اہل بیت سے جوڑ دے، یہ اپنے پاس روکتے ہی نہیں ہے. ان کا کام و وظیفہ ہی یہی ہے کہ اہل بیت اور امت کے درمیان ایسا برج بنے جو امت کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھے. تو جتنا بھی کوششیں غلط اسلام اور اسلام کے غلط چہرے کی طرف سے آئی، ان کوششوں کو آج ناکام بنا دیا گیا. آج عالم اسلام کی اگر ہم دیکھیں قیادت کا پرچم جو ہے وہ آج ہماری مرجعیت کے ہاتھ میں ہے، اور آج دشمن کو بھی سب سے زیادہ خطرہ انہی سے چاہیے کہ جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور کیوں ان میں ڈفرینس پایا جاتا ہے ان کے جو فتوات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ صفات جو ہیں وہ فقہا کے حوالے سے ہمارے پاس خود امام معصوم نے اپنی زندگی کے اندر فقہا کی ان صفات کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ یہ جن کے لیے ہم آپ ان کی تقلید کریں، ان کی طرف رجوع کریں. تو ان کے بارے میں بہت اچھی حدیث امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے پاس موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه. اور آگے فرماتے ہیں کہ امر مولاؤ، یہ بہت مہم ہے. فرماتے ہیں کہ جو بھی فقہا میں سے یعنی سب سے پہلے وہ فقیہ ہو دین کا، یعنی دین کی سادہ معلومات نہ رکھتا ہو، مثلا بالکل مجھ جیسے بندہ حقیق کی طرح بالکل ایک دینی طالب علم کی طرح، بلکہ نہیں، فقاہت کے درجے تک دین کی معلومات رکھتا ہو
فقہا میں سے ہو، اور کہتے ہیں سائنن لنفس ہی، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظن لدین ہی، اسلام کا پورا محافظ ہو، پورے اسلام کا محافظ ہو، یعنی عبادات کا بھی محافظ ہو، سیاست کا بھی محافظ ہو، اجتماعیت کا بھی محافظ ہو، اسلام کی مختلف جامع حفاظت کرنا جانتا ہو، اور اپنی ہوا و حوث کا شکار وہ غلام نہ ہو، اپنی ہوا و حوث کا کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، مطیعا لامر مولا ہو، یعنی اپنے امام معصوم کا اور اپنے امام کا مطیع ہو۔ ان کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس عوام کے لیے ضروری ہے ان کی تقلید کریں۔ آگے امام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سارے ایسے نہیں ہوں گے، سب کے بارے میں سب ایسے نہیں ہوتے، امام نے یہ بھی بولا کہا کہ یعنی کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو یہ ساری صفات رکھتے ہیں، لا جميعهم، سارے ایسے نہیں ہوں گے، بس یہ ہمارے پاس موجود ہے ایسی صفات امام نے دے دی کہ جس سے غیبت کبریٰ میں، غیبت صغریٰ میں خاص نائب تھے، اور غیبت کبریٰ میں نائبین عام کا سلسلہ ان صفات سے، جو کہ خود یہ بزرگ فقہا اور علماء ہی تشخیص دیتے ہیں کہ کون مرجعیت کے قابل ہے کہ جس کی تقلید کی جا سکتی ہے، جس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، اور ہمارے پاس ایسے علماء پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ بہت طبیعی ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کیونکہ یہ غیر معصوم ہے، یہ عارضی طور پہ امام نے وہ بنایا، یہ ہمارے لیے وہ آئیڈیل نظام نہیں ہے، آئیڈیل نظام وہ امام معصوم کا نظام ہے، لیکن غیبت کبریٰ میں عارضی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بیسٹ اویلیبل سسٹم ہے ہمارے پاس مرجعیت، لیکن نہ کہ وہ آئیڈیل وہی امام معصوم کا ہے، لیکن کیونکہ یہ غیر معصوم ہے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ امام کی حدیث ہے، اگر یہ اس فقاہت کے اندر اور اجتہاد کے اندر اگر کہیں اشتباہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ثواب ہے، اور اگر یہ صحیح بات کرتے ہیں تم سے تو ان کے لیے 2 ثواب ہیں، 2 درجے ان کے لیے خیر ہیں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے تم ان کی تقلید کرو۔ اور وہ بالکل ایسے ہی جیسے 2 ڈاکٹروں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، 2 ٹیکنیشینز میں بھی ہوتے ہیں، 2 انجینئرز میں بھی ہوتے ہیں، جو کہ غیر معصوم ہے، بہرحال تحقیق کا سلسلہ جاری و ساری۔ جی چلو ٹائم بہت کم ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو امپورٹنٹ کویشچن وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک تو کویشچن آپ سے پوچھتی جاؤں کہ ایک سوال یہ اکثر ہوتا ہے کہ مراجع اور مجتہدین جو ہیں وہ زیادہ تر ایرانی ہیں یا عراقی ہیں، تو دوسرے ممالک میں ان کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ ہاں بالکل، یہ سوال یہاں اکثر پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سارے مرجع جو ہیں وہ یہ تو ایرانی ہیں، تو ہمیں ایک ایرانی مجتہد کی تقلید میں پاکستانی کیوں کیسے کروں، کہ میں ہندوستانی کیسے کروں؟ تو اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ دیکھیں یہ سب چیزیں یہ دین سے متعلق ہیں، اور یہ دین کا سرمایہ ہے۔ بالکل ایسی ہے کہ جیسے امام رضا کا حرم جو ہے وہ ہے ایران میں، لیکن تمام مسلمین سے متعلق ہے۔ نبی اکرم کا روزہ مدینہ میں، لیکن وہ کعبۃ اللہ مکہ میں ہے، لیکن تمام مسلمین سے متعلق ہے۔ تو یہ چیزیں مدنی نہیں ہو جاتی، کوفی نہیں ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین کوفے میں تھے، تمام مسلمین کے، صرف کوفے والوں کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ کہ امامت اور ولایت کو خداوند متعال کہاں قرار دے، کبھی مشہد میں قرار دے رہے، کبھی خراسان میں قرار دے رہے، کبھی مدینے میں قرار دے رہے، کبھی کوفے میں قرار دے رہے، لیکن وہ کوفے کی حد تک محدود نہیں ہے ان کی امامت۔ خود امام معصوم مثلا کوفے میں ہوتا تھا، یا مدینے میں، یا مکہ میں، یا مثلا خراسان میں، لیکن وہاں یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں غیر معصوم فقیہ وہاں پہ موجود ہے، تو وہ دین کا فقیہ ہے۔ اصل میں ہم بھی جو رجوع کرتے ہیں وہ فقہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یعنی مرجعیت بھی جو ہے وہ اصل میں فقاہت اور عدالت کی پیروی کر رہے ہیں ہم، اور عدالت اور فقاہت جو ہے وہ کسی خطے کی نہیں ہوتی بلکہ دین کی ہوتی ہے، تو ان کی طرف رجوع کرنا دین کی طرف رجوع ہے۔ لیکن مثلا ایران کی کوئی شہر ہے، مثلا تخت جمشید ایرانیوں کا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جیسے حرم امام رضا سب کا ہے، اسی طرح سے فقیہ مجتہد و مرجع بھی سب کے۔ جی ایک بالکل آخری سوال، بالکل ہمارے پاس 2 منٹ صرف رہ گئے ہیں، کہ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ پاکستان میں ہمیں ایسی قیادت جو ہے وہ شہید عارف حسینی کے بعد کیوں نصیب نہیں ہوئی، اور کیوں اسی وجہ سے کیوس رہتا ہے ہمیشہ پاکستان میں، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایسی قیادت ہمیں جلد نصیب ہوگی؟ بالکل، ایک تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے واقعا اس وقت جس طرح نائجیریا میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، مختلف جگہوں کے اوپر جو اچھی قیادتیں اس وقت موجود ہیں، تو وہ علماء ہی لیڈ کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں، اور قوموں کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس شہید عارف ایک آخری کڑی تھی قیادت کی، جو ایک مناسب قیادت تھی، جس کو وقت کی مرجعیت کی طرف سے تائید حاصل تھی، لیکن یہ کیوں دوبارہ نہیں ہوا، وہ قوم کی ناشکری کی وجہ سے ہوا۔ شہید عارف کی قدردانی نہیں کی گئی، شہید عارف کی قدر نہیں پہچانی گئی، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اور امید ہے یا نہیں ہے، واقعا امید ہے، کیونکہ چاہے تو امامت کو ولایت کو کہیں بھی قرار دے سکتا ہے، اور ہم خدا سے دعا بھی کریں، دوا بھی کریں۔ دوا کیا ہے؟ جو قوم بھی اپنے گھر کا سب سے اچھا بچہ دین کو دے گی، جس کی طرف بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے کہ اپنا سب سے قیمتی بچہ ہمیں دین کو دینا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وہ بھی بننا چاہیے، لیکن ہم جب تک اپنے گھر کا سب سے اچھا بچہ دین کو نہیں دیں گے، اس قوم کو اچھی قیادت نہیں ملے گی۔
یہ گھر کے سب سے اچھے بچے تھے جو آج ان ممالک کے اندر قیادتیں کر رہے ہیں، اور ان ماں باپ نے اپنے گھر کا سب سے اچھا بچہ دین کو دیا. تو جیسے ہی جو قوم بھی اپنے گھر کا سب سے اچھا بچہ دین دے گی، اس کو شہید عارف جیسے قیادت دوبارہ دے سکتے جی انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ قیادت نصیب ہو، پاکستان کو بھی جلد از جلد جو ہماری صحیح ریپرزنٹیشن کر سکے. قبلہ میں آپ کی بہت مشکور و ممنون ہوں، بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے سوالات ابھی ایسے تھے جو آپ سے پوچھنا باقی تھے، اور فون کالز بھی مسلسل آ رہی تھیں، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہمیں ظاہر ہے کہ پروگرام ختم کرنا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ کو آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی زحمت دیتے رہیں گے. آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں. ہیں. بہت شکریہ. التماس. خدا حافظ.